یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر پولیس نے جمعہ کو جموں سری نگر قومی شاہراہ پر رامبن ضلع میں ناشری ناکہ کے قریب ایک گاڑی سے مشکوک چیز برآمد کی ہے، جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک منی بس میں ایک لاوارث پولی تھین بیگ کے اندر سے ایک مشتبہ IED ملا ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ یہ بس رامبن سے ڈوڈا جا رہی تھی، جب اسے معمول کی چیکنگ کے لیے ناکے پر روکا گیا۔ پولیس نے کہا کہ جیسے انہیں بیگ کے اندر IED ملا، مسافروں کو فوری طور پر باہر نکالا گیا اور گاڑی کو ہائی وے کے قریب ایک الگ تھلگ جگہ پر لے جایا گیا۔ پولیس نے گاڑی کے اطراف کے علاقے کو گھیر لیا ہے۔ ناظرین، نجی شعبے کے یس بینک کے شریک بانی رانا کپور کو جمعہ کو ایک بڑی راحت ملی ہے۔ دراصل دہلی ہائی کورٹ نے انہیں 466.51 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دی تھی۔ یہ مقدمہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے رانا کپور پر درج کیا تھا۔ رانا کپور کو مرکزی تفتیشی ایجنسی نے مارچ 2020 میں PMLA کے تحت گرفتار کیا۔ وہ اس وقت ممبئی کی تلوجہ جیل میں بند ہیں۔ ED کا الزام ہے کہ رانا کپور، ان کے خاندان اور دیگر نے اپنے خاندان سے جڑی کمپنیوں کو بھاری قرض دیا اور اسے ہزاروں کروڑ کا منافع کمایا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جمعہ کو بھیما کوریگاؤں معاملے میں ملزم آنند تیلتبڑے کی ضمانت منسوخ کرنے کی NIA کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس ہیما کوہلی نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے تیلتبڑے کو ضمانت دی تھی، تاہم عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے مشاہدے کو قانونی چارہ جوئی میں حتمی نتیجہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تیلتبڑے کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے بینچ کے سامنے دلیل دی ہے کہ اس معاملے کو ہائی کورٹ نے پہلے ہی مٹا دیا ہے اور ان کے موکل کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی گجرات اور دہلی کارپوریشن انتخابات میں اپنی شکست سے اتنی خوفزدہ ہے کہ اس نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سسودیا نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گجرات اور کارپوریشن کھونے کے خوف سے تنگ آ کر BJP پارٹی کے قومی کنوینر کیجریوال کو مارنے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP MP منوج تیواری کھلے عام اروند کیجریوال کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیجریوال کو بدنام کرنے کی BJP کی تمام سازشیں ناکام ہونے کے بعد اب وہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یوسف شریف عرف KGF بابو نے بتایا کہ چکپیٹ اسمبلی حلقے کے ووٹرز انہیں پارٹی بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حلقے کے سومیشور نگر ٹینک گارڈن اور دیگر وارڈز کا اپنی دونوں اہلیہ کے ساتھ دورہ کر کے گھر گھر جائزہ لے کر لوگوں سے آشیرواد حاصل کرنے کے بعد KGF بابو نے جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ حلقے کے اکثر افراد نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے انتخابات سے پہلے کسی مقصد کے بغیر اپنی کروڑوں کی ذاتی رقم غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، کانگریس کی جانب سے نظر انداز کیا جانا بھیانک غلطی ہے۔ KGF بابو نے بتایا کہ حلقے کے اکثر رائے دہندگان بالخصوص بزرگ خواتین نے کہا ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی سے یا بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے تو جیت یقینی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حلقے میں دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ان کی حمایت میں آگے آ رہے ہیں۔ KGF بابو نے یہ بتایا کہ حلقے میں دیگر پارٹیوں کے اراکین بھی انہیں ایک مرتبہ رکن اسمبلی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ KGF بابو نے یہ بھی بتایا کہ وہ حلقے کے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور حلقے میں ہر حالت میں مقابلہ کریں گے۔ KGF بابو نے بتایا کہ حلقے کے 60,000 گھروں میں فی کس 5,000 روپے کے چیک تقسیم کرنے کا ان کا نشانہ ہے اور اب تک 17,000 گھروں میں چیک تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر دن ان کے اہل خانہ حلقے میں گھر گھر کا سروے کر کے مستحق افراد کی فہرست تیار کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر چیک تیار کیے جا رہے ہیں۔ KGF بابو نے بتایا کہ 10,000 چیک لکھ کر تیار ہیں، انہیں تقسیم کرنے کے بعد مزید 25,000 چیک تقسیم کیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر لکھیم پور کھیری تشدد معاملے میں مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگایا۔ عدالت عظمیٰ نے ملزم آشیش مشرا کی ضمانت عرضی خارج کر دی ہے۔ عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ ٹرائل کورٹ 29 نومبر یا ایک ہفتے کے اندر الزام طے کرے۔ اس کے بعد 12 دسمبر کو اس عرضی پر سپریم کورٹ سماعت کرے گا، تب تک آشیش مشرا کو ضمانت نہیں ملے گی۔ ناظرین، کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے نے جمعہ کے روز کہا کہ انہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ترنمول کانگریس کی منظوری رد کرنے اس کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے کہنا پڑ سکتا ہے۔ جسٹس گنگوپادھیائے نے کہا کہ کسی کو بھی ہندوستانی آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
ناظرین، مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ایک بار پھر اسکریپ پالیسی کو لے کر کی سختی دکھائی۔ انہوں نے جمعہ کو کہا کہ حکومت ہند کی 15 سال سے زیادہ پرانی تمام گاڑیوں کو بھی ردی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس سے متعلق پالیسی ریاستوں کو بھیج دی جائے گی۔ گڈکری نے بات ایک پروگرام کے افتتاح کے دوران کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی ایک فائل پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے تحت حکومت ہند کی تمام گاڑیاں جو 15 سال سے زیادہ پرانی ہیں کو ردی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نے حکومت ہند کی پالیسی تمام ریاستوں کو بھیج دی ہے، انہیں ریاستی سطح پر بھی اسے اپنانا چاہیے۔ ناظرین، ریاست میں اپنی تقرری کے بعد گورنر نے متنازع بیانات دینے کے لیے شہرت حاصل کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گورنر نے اپنا مشن بنا لیا ہے، متنازع بیانات دے کر سماج میں تنازع پیدا کی جائے۔ یہ باتیں این سی پی قومی سربراہ شرد پوار نے کہی ہے۔ پارٹی دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا کہ مہاتما پھولے، ساوتری بائی پھولے اور چھترپتی شیواجی مہاراج کے بارے میں بات کرتے ہوئے گورنر جیسے عہدے پر بیٹھے شخص کو احتیاط برتنا چاہیے اور اگر کچھ کہنا ہی ہے تو جو سچائی ہے وہی بیان کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ایک شخص ایسے شخص کو مہاراشٹر میں گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے جسے اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ناظرین، ادھر میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کونراڈ کے سنگما نے جمعہ کو کہا ہے کہ ریاست میں پیٹرول ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ گھبراہٹ میں آ کر کسی بھی ضروری اشیاء کی خریداری نہ کریں۔ کہا کہ ان کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری کارروائی شروع کی ہے کہ اسٹاک اور سپلائی کی کوئی کمی نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو ارون گوئل کے الیکشن کمیشنر کے طور پر تقرری کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی نمائندگی کر رہے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی سے سوال کیا کہ اتنی جلد بازی میں کیوں کی گئی۔ جسٹس کے ایم جوسف کی سربراہی والی 5 ججوں کی آئینی بینچ نے گوئل کی تقرری پر فائل کی جانچ کے بعد محکمہ عملہ اور تربیت ڈی او پی ٹی ڈیٹا بیس سے 4 ناموں کو شارٹ لسٹ کرنے میں وزیر قانون کی جانب سے اختیار کیے گئے طریقہ کار اس پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے کسی بھی چیز کی جانکاری آر ٹی آئی کے ذریعے حاصل کرنا مزید آسان ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حال ہی میں آن لائن آر ٹی آئی پورٹل لانچ کیا تھا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج سے باضابطہ کام کرنے لگے گا۔ دراصل ملک کے نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے تحت آر ٹی آئی پورٹل کو تیار کیا گیا تاکہ آن لائن درخواست کرنے پر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے اس سے متعلق کہا ہے کہ آج 24 نومبر سے پورٹل پوری طرح سے کام کرنے لگے گا۔ ناظرین، فیفا ورلڈ کپ کا آغاز قطر میں ہوا، تاہم قطر واحد ملک نہیں جہاں اس ورلڈ کپ کی وجہ سے سیاحت میں بڑی تیزی دیکھی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اس ایونٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ دبئی اسپورٹس کونسل کے مطابق قطر ورلڈ کپ کے دوران ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ اضافی افراد دبئی پہنچیں گے۔ دبئی ایئرپورٹ کی سی ای او پال گریفس نے امارات کو ورلڈ کپ کا مین گیٹ وے قرار دیا اور توقع کی کہ دبئی میں سیاحوں کی بڑی تعداد آئے گی۔ یہ سب کچھ میچ ڈے ایئر شٹلز کے باعث ممکن ہوگا۔ یہ شٹلز قطر ایئر ویز اور دبئی میں قائم کم لاگت والے کیریئر فلائٹ دبئی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ ان شٹلز کے ذریعے فٹ بال میچ میں شرکت کے لیے مسافروں کو پڑوسی ملک دبئی یا عمان سے قطر لے جایا جاتا اور 24 گھنٹے سے بھی کم میں واپسی کی پرواز بک کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ناظرین، ترکی میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے والوں پر صدر رجب طیب اردوغان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اردوغان نے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر استنبول کانگریس سینٹر میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کے حالیہ حملوں میں جان سے ہاتھ دھونے والے ہمارے 8 شہریوں میں سے 2 اساتذہ ہیں۔ اگر دہشت گرد تنظیم نے دنیا کے کسی اور حصے میں اساتذہ اور بچوں کا اس طرح کے گھناؤنے مقام پر قتل عام کیا ہوتا تو یہ کئی دن، ہفتے، مہینے ایجنڈے پر رہتا اور اس پر رد عمل کا سلسلہ جاری رہتا۔ ناظرین، انڈونیشیا کی مغربی جاوا صوبے میں 21 نومبر کو آنے والے 5.6 شدت کے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 310 کو پہنچ گئی ہے۔ انڈونیشیا کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرنجنگ شہر سے 18 کلومیٹر جنوب مغرب میں آنے والے زلزلے میں 24 افراد لاپتہ ہیں۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ عراقی مرکزی حکومت نے تہران مخالف دہشت گرد گروہوں کو سرحد سے دور رکھنے کا عہد کیا ہے اور وہ انہیں غیر مسلح کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ عبداللہیان نے دارالحکومت تہران میں منعقدہ پریس کانفرنس میں ایجنڈے کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین، سعودی شہر جدہ میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں میں 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شہر میں سیلاب کے باعث کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں معطل ہوئی تھیں اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سمیت تعلیمی سرگرمیوں کو وقفہ دے دیا گیا تھا۔ حکام نے اعلان کیا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں اب تک 2 افراد کی جان گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے
ہے سپنوں کو سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی